وبا کے محض 2 سالوں کے دوران دنیا بھر کے ارب پتیوں کی دولت میں اتنا اضافہ ہوا ہے جتنا گزشتہ 23 سالوں میں مجموعی طور پر ہوا تھا۔ 2020 سے لے کر 2022 تک ان ارب پتی افراد کی دولت عالمی جی ڈی پی کے 14% کے برابر ہو گئی، جو سن 2000 میں عالمی جی ڈی پی کے 4.4% کے برابر تھی، یعنی مجموعی طور پر 3 گنا اضافہ۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم انٹرنیشنل نے اپنی حالیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے، جو 22 مئی سے 26 مئی تک ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے پروفٹنگ فرام پین۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران عالمی وبا اور معاشی بحران کے باوجود 573 نئے افراد ارب پتیوں کی فہرست کا حصہ بنے۔ 2 سالوں میں 17,520 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 573 نئے ارب پتیوں کو اگر 2 سالوں کے گھنٹوں سے تقسیم کیا جائے تو جواب آئے گا 30 گھنٹے، یعنی ہر 30 گھنٹے میں ایک شخص ارب پتی بنا۔ ان نئے ارب پتیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق فوڈ، فارماسیوٹیکل اور انرجی سیکٹر سے ہے، کیونکہ وبا کے دنوں میں ان تینوں شعبوں کو چھوڑ کر باقی ہر قسم کا کاروبار بند تھا۔ لیکن آکسفیم کی رپورٹ کا بھیانک پہلو یہ ہے کہ وبا کے 2 سالوں کے دوران ہونے والی مہنگائی اور اشیاء خرد و نوش کی آسمان کو چھوتی قیمتوں کی وجہ سے رواں سال کے اختتام تک 26 کروڑ 30 لاکھ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی ہر 33 گھنٹے بعد تقریباً 10 لاکھ افراد غریب ہو جائیں گے۔ ورلڈ بینک $1.90 فی دن سے کم آمدن والے کو انتہائی غربت کے خانے میں رکھتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے آکسفیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیبریلا بوچر کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے گزشتہ دہائیوں میں کی گئی کوششیں اب رائیگاں جاتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں کروڑوں افراد سر توڑ مہنگائی کی وجہ سے بمشکل زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارب پتیوں کی دولت میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ وہ زیادہ محنت کرنے لگے ہیں، بلکہ مزدور اب بھی کم تنخواہ اور بدترین حالات میں زیادہ محنت کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ارب پتی صرف سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے قوانین اور ورکرز کے حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے حکومتوں کی ملی بھگت سے نجکاری اور اجارہ داری کے نتیجے میں عالمی دولت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما رکھا ہے۔ اس کے برعکس کروڑوں افراد کو محض اپنی بقا کی فکر لاحق ہے۔ مشرقی افریقہ میں ممکنہ طور پر ہر منٹ میں ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے۔ یہ عدم مساوات انسانیت کی قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران انرجی، خوراک اور فارما سیکٹر سے وابستہ کارپوریشنز کا منافع کئی گنا بڑھا، جبکہ ورکرز کی تنخواہوں میں بالکل اضافہ نہیں ہوا۔ تینوں سیکٹر سے وابستہ ارب پتیوں کی دولت میں 2 سالوں کے دوران مجموعی طور پر $453 ارب کا اضافہ ہوا، جس کا مطلب ہے ہر 2 روز میں $1 ارب کا اضافہ۔ انرجی سیکٹر کی 5 سب سے بڑی کمپنیاں برٹش پیٹرولیم، شیل، ٹوٹل انرجیز، ایکزون موبل اور شیورون نے ہر سیکنڈ میں $2,600 منافع کمایا۔ اس طرح فوڈ کارپوریشنز نے 2 سالوں میں 62 نئے ارب پتی پیدا کیے۔ امریکہ کی کارگل فیملی 3 دیگر کمپنیوں سے مل کر دنیا کی 70% زرعی مارکیٹ کنٹرول کرتی ہے۔ اس اکیلی فیملی میں 12 ارب پتی جبکہ وبا سے قبل 8 تھے۔ دوسری جانب سری لنکا سے لے کر سوڈان تک خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے سماجی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کر رکھا ہے۔ کم آمدن والے 60% ممالک قرضوں کی عدم واپسی کے باعث دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑے ہیں، جبکہ ان ملکوں میں خوراک اور صحت کے شعبے کورونا کی وجہ سے پہلے ہی خستہ حال ہو چکے ہیں۔ فارما انڈسٹری میں 2 سالوں کے دوران 40 نئے ارب پتی پیدا ہوئے۔ موڈرنا اور فائزر جیسی بڑی کمپنیاں کورونا ویکسین پر اپنی اجارہ داری کی وجہ سے ہر سیکنڈ میں $1,000 کا منافع کما رہی ہیں۔ کہنے کو تو ان کمپنیوں کو انسانیت کا بہت درد ہے اور وہ ویکسین سستے داموں فراہم کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حکومتوں کو جنیرک پروڈکشن پرائس سے 24 گنا زیادہ قیمت پر ویکسین فروخت کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایشیا اور افریقہ کے غریب ممالک میں 87% عوام کو ویکسین نہیں لگائی جا سکی۔ آج دنیا میں 2,668 ارب پتی افراد موجود ہیں، جن کی مجموعی دولت $12,70 ہے۔ 2020 اور 21 میں ارب پتیوں کی تعداد میں 573 افراد کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ان کی دولت میں $3,78 کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی دولت عالمی آبادی کے 40% یعنی 3 ارب 10 کروڑ انسانوں سے زیادہ ہے، جبکہ 20 ارب پتیوں کی دولت پورے افریقہ کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ آکسفیم کی سربراہ کے بقول عمرہ نے انسانوں کے درد اور تکلیف سے بھی مالیاتی مفاد حاصل کیا۔ کچھ ارب پتی ویکسین تک لوگوں کی رسائی روک کر مزید امیر ہو گئے اور کچھ خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ذریعے استحصال کر کے بے تحاشا دولت
اور انتہائی غربت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ معاشی نظام بالکل ایسے کام کر رہا ہے جس طرح امیر اور طاقتور نے اسے اپنی سہولت کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔